ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ادارہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شوگر انڈسٹری کو بند کر دیا جائے تو آپ خوشی سے بند کر دیں، چینی امپورٹ کر لیں اگر آپ کو سستی پڑتی ہے، اس کے لیے IMF کی کوئی نئی قسطیں لے لیں $4 بلین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے مابین جس قسم کے تعلقات رہے ہیں اور جو کشیدگی رہی ہے، اس حوالے سے ہمیشہ سے پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جب تک دونوں ملکوں کے مابین مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اور دونوں ملکوں کے مابین کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ اور تجارت کے حوالے سے بھی اب پاکستان کا موقف شاید ذرا اور شدت کے ساتھ کھل کر سامنے آیا ہے کہ جب تک بھارت کشمیر کے جو پورے حدود ضربے کو چینج کرنا چاہتا ہے، اس حوالے سے 5 اگست 2019 والی پوزیشن پر بھارت واپس نہیں جاتا، اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ ہندوستان سے نہ چینی منگوائی جائے گی نہ کاٹن منگوائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے حکومت پاکستان اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ ہندوستان سے چینی منگوائی جا سکتی ہے۔ اور چینی کیوں منگوائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں، اور چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر باہر سے چینی امپورٹ کی جاتی ہے تو عوام کو شاید سستے داموں چینی مل سکتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہندوستان کے ساتھ تجارت کیے بغیر پاکستان کی اکانومی کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر حکومت کے سامنے ہوتا ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے خطے کے اندر، ریجن کے اندر تجارت کی بات کرتی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی جب پاکستان کی چونکہ سیکورٹی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، تو پاکستان اپنے موقف پر، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان حالات میں جب کشمیر میں جو صورتحال ہے، کیا ہندوستان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے؟ کیا چینی امپورٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا کاٹن امپورٹ کی جا سکتی ہے؟ اور پھر آخر وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر چینی جو اس وقت گنا بھی پیدا ہوتا ہے، چینی بنتی بھی بہت بڑی تعداد کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود چینی کی قیمتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حکومت کی ناکامی ہے، یا ہمارے ہاں جیسے سٹاک مارکیٹ کی بات کی جاتی ہے کہ سٹاکسٹ جو ہے وہ چینی سٹاک کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھتی ہے، اور دیگر اشیاء ضرورت بھی جس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حکومت سے یہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ریجن کے اندر اب اگر ٹریڈ ہونی ہے تو پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی، اور پھر پاکستان نے کیوں یہ سوچا کہ ہندوستان سے چینی امپورٹ کر لی جائے، کاٹن امپورٹ کر لی جائے، پھر اس کے بعد اس موقف میں یکسر تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ان کے ساتھ معروف اکانومسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر رفعت حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، پروگرام کا اگر آغاز آپ سے کر لیں، آخر ہوا کیا؟ ایک بڑا ابہام پیدا ہوا۔ پہلے کہا گیا کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں چینی، اور اس کی بات کی اجازت دی گئی۔ پھر کہا گیا نہیں، بالکل ہم ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک نہیں ٹریڈ کر سکتے جب تک 5 اگست 2019 والی صورتحال پہ کشمیر کے جو سٹیٹس ہے اس پہ ہندوستان نہیں جاتا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ واگا بارڈر کھلا ہوا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کے لیے، افغانستان ٹریڈ کے لیے پاکستان اپنی سرزمین مہیا کرتا ہے، اور یہ ٹریڈ ہوتی ہے۔ کچھ اشیاء دبئی جاتی ہیں ہندوستان سے، وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، مہنگے داموں کرتے ہیں۔ ہماری پالیسی میں یکسانیت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، صرف ٹریڈ کی پالیسی میں یکسانیت کا مسئلہ نہیں ہے صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اوورآل اگر آپ دیکھیے تو اگر ہماری جو فارن پالیسی ہے، جو اوورآل جو نیشنل پالیسی ہے، وہ ہمیشہ عوام کا شکار رہی ہے۔ ہم اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ہم کبھی ایک طرف جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جاتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری آف اینڈ آن، اور کبھی آن ہو جانا کبھی آف ہو جانا، جس سے مسائل ہمارے اپنے لیے ہی بڑھتے ہیں، دوسروں کو اس سے پرابلم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جو واقعہ جس کی آپ طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اسی قسم کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مس مینج کہہ لیجیے، یا بڑی چھوٹی سوچ یا لمیٹڈ اس کے بات کی ہم نے۔ کیونکہ امن، تجارت، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں جس کے بارے میں کوئی بات کیا جا سکتا ہے، کوئی سین آدمی بھی اس سے کار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے، اگر آپ پیورلی اکنامکس کی بات آ جائیں تو میرے دوست ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ بھارت کی یاد کر لیں، سب کچھ آپ بھول بھی جائیں، آپ چینی منگا لیں ان سے، آپ ان سے کاٹن منگا لیجیے، ان سے اور چیزیں منگا لیجیے، پاکستان اس کے بدلے میں کیا ٹریڈ کرے گا ان کے ساتھ؟ پاکستان کو سستے انجاموں مل جائیں گی۔ پاکستان کے ساتھ آج جو چینی کا ہمارا بحران ہے،
یا ہمارے جو کاٹن کا بحران ہے یا جو ہمارے ایگریکلچر کا جو ایک اوور آل بحران ہے، اس میں کافی حد تک یہ جو ہماری پاس یا ابھی بھی ہماری پالیسیز میں کوئی واضح نہیں تھا، کوئی واضح کسی کو، اس کی وجہ سے ہے یہ تو بھارت سے ہم چیزیں تو لے لیتے ہیں، سستی مل جاتی ہیں ہمیں. اگر وہ چیزیں آپ پاکستان میں لے آئیں گے تو پاکستان اس کے مقابلے میں کیا دوسرا ٹریڈ کر سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کو دے سکتا ہے؟ تو کیا ہم ساری جو کمائی کریں گے وہ بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیں گے؟ اگر پیور اکنامک سینس میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو زراعت ہے، جو آپ مانے یا نہ مانے، آج بھی آپ کی اکانومی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آج بھی 60% سے زیادہ آپ کی جو مین پاور ہے وہ وہاں پہ امپلائڈ ہے، ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، کام بھی کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو بھی آپ ڈاؤن کر دیں گے تو کل آپ کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے ذاتی طور پہ اکنامک سینس میں نہیں بنتی. دوسرا، جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، میرا شروع سے ہی یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور مودی صاحب نے آ کے اس کو اور پکا کر دیا ہے کہ بھارت پاکستان کو ایز پاکستان پسند نہیں کرتا. بھارت کے جارحانہ عزائم ہیں. بھارت اپنے آپ سے جب سے پاکستان کے بعد بھارت وجود میں آیا ہے اس سے لے کے آج تک بھارت کا حدود اربہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو بھارت تھا آج اس سے 60% زیادہ ہے اور اس کے عزائم اس سے بھی بڑے ہیں. کیا ہم ان عزائم کے ساتھ کسی طرح سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا کوشچن ہے. کشمیر اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک. ڈاکٹر رفعت صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے وہاں سے منگوا لیتے ہیں چینی اور کاٹن، یہ ایک ٹیسٹر چھوڑا گیا ایک فیڈ بیک لینے کے لیے کہ سوسائٹی کیا فیڈ بیک دیتی ہے اور مختلف جو سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اندر ان کی رائے کیا آتی ہے. اس کے بعد پھر فوری فیصلہ کر دیا گیا کہ نہیں بالکل نہیں، ہم ہندوستان سے نہ چینی منگوائیں گے نہ کاٹن منگوائیں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹر لگایا گیا؟ جی، وہ میرے خیال کے اندر وہ ٹیسٹر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن پالیسی کے اندر ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ ای سی کی جب میٹنگ ہوئی، جب وہ منسٹر جو ہیں حماد اظہر صاحب نے اس کے بعد انہوں نے اعلان بھی کر دیا، اور اس کے بعد جب یہ ای سی کا فیصلہ جو ہے جب یہ کیبنٹ کے پاس گیا تو کیبنٹ نے اس کو اوور رول کر دیا. اور اوور رول کرنے کے لیے اس میں اسد عمر صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس میں شیخ رشید کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور شیری مزاری کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ یہ وہ چند آوازیں تھیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس موقع کے اوپر اگر پاکستان اپنی تجارت کو ہندوستان کے ساتھ شروع کرے گا یا اس کو کھول دے گا تو وہ پھر ہمارا مسئلہ کشمیر کے اندر موقف جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اور میرے خیال کے اندر اس آرگومنٹ کے اندر بہت بڑا وزن ہے کہ جو لوگ یہ پرسپیکٹو لے رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیسیژن صرف اکنامکس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے جس طریقے سے غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے، یہ ایک براڈر ڈیسیژن ہے جس کو کشمیر کے کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے. تو پاکستان کی کابینہ نے باوجود اس کے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی مرضی بھی یہ تھی کہ پاکستانی عوام کو جو چینی کی مہنگائی ہے اس کے بحران سے نکالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں، لیکن اس کو براڈر کنسیڈریشن کے بعد انہوں نے اس کو اوور رول کر دیا. تو یہ میرے خیال میں کابینہ کا ایک فیصلہ ہے جو کہ بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے عزائم جو وہ پاکستان کے بارے میں کچھ نیک ہیں، یا اس کے اندر مودی حکومت کو جس کو ہم متون بھی کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہم جو ہے وہ تبرے بھی بھیجتے رہتے ہیں، اب کیا اس کے ساتھ اس موقع کے اوپر تجارت کو کھولنا وہ پاکستان کے لیے مناسب ہوگا. اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نارملائز کر دیں وداؤٹ میکنگ کنسیشن آن کشمیر، اس کو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت حاصل ہے. تو یہ وہ تضادات ہیں یا جو ایمبیگوٹیز ہیں جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پٹ دس ڈیسیژن ان کانٹیکسٹ. ڈاکٹر صاحب، کیا انٹرنیشنل پریشر بھی ہے؟ کیونکہ اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی نارمل کیے جائیں پھر ٹریڈ بھی کی جائے. یہ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس قسم کا کوئی پریشر ہے، اگر کچھ قوتیں ایسی ہیں، اگر امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے، تو میرے خیال کے اندر
وہ ہمیں نارملائز کرنے کے لیے بھی اپنا موقف جو ہے اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اگر اس کا مطلب ہے اگر ہم موقف سے اپنے ہٹ جائیں گے اور تجارت کو نارملائز کریں گے تو کل یہ ہندوستان یہ کہے گا کہ اب آپ نے تجارت اب کھول دی ہے تو اب آپ کیوں مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہے ہیں, اور وہ پھر جو ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب, ہمیں یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر ہو یا سیاچن کا مسئلہ ہو یا سرکریک کا ہو یا وہ تمام مسائل ہوں, جو کہ ان میں سے ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ ہندوستان نے اپنی طرف سے کچھ پاکستان کو کنسیشن دی ہو یا پاکستان کو ریسیپروکیٹ کیا ہو. تو یہ میرے خیال کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چینی ہم ہندوستان سے امپورٹ کریں یا کاٹن ہم ہندوستان سے امپورٹ کریں, تو یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو اگر ہم اس کو صحیح حالات کے اوپر نہیں چلائیں گے تو یہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ سوال جو ہے ہمارے سامنے اٹھتا رہے گا. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر ہندوستان سے ہی اگر آپ نے شوگر منگوانی ہے تو آپ کیوبا سے کیوں نہیں شوگر منگا سکتے, اور اگر آپ نے کاٹن کی امپورٹ کا مسئلہ ہے تو آپ سینٹرل ایشیا سے کیوں نہیں منگوا سکتے. تو یہ بھی متبادل ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, ایک تو ہے ہماری آئیڈیالوجی, کشمیر کا مسئلہ, پاکستان اور ہندوستان کے مابین درینہ مسائل, ڈائلاگ نہ ہونا, بات چیت نہ ہونا, لائن آف کنٹرول کی صورتحال. ان صورتحال میں ہم ٹریڈ نہیں کرتے ہندوستان کے ساتھ. اب بھی اعلان کیا وفاقی کابینہ نے کہ ہم نہ چینی منگوائیں گے نہ کاٹن منگوائیں گے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ریجن کے اندر ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب تک ٹریڈ نہیں ہوتی, جب تک ریجن میں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے, قیمتیں نیچے نہیں آتی اور اکانومی جو ہے وہ بوسٹ نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں پاکستان کو ٹریڈ کرنی چاہیے؟ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہوئی ہماری زراعت تباہ ہو جائے گی, ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا قدم واپس نہیں لیتا, بھارت کے ساتھ ایک پیسے کی بھی تجارت نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے. نمبر 2, ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ حد درجے دشمنی اور بڑے پیمانے پر تجارت کبھی کبھی ساتھ نہیں چلا کرتے. یہ 2 اصولوں کو پہلے سامنے رکھنا ہوگا اور اس سے ڈیویٹ کرنا تباہ کن ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارے بھارت اور پاکستان کی جو مجموعی آبادی ہے وہ دنیا کی آبادی کا 21% ہے, اور اگر سارک بھی ملا لے تو 24% ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ یہ کہا گیا تھا بار بار کہ اگر یہ دونوں ملک تجارت کریں آپس میں تو اس سے دونوں ملکوں کی معیشت ترقی کرے گی, غربت کم ہوگی, بےروزگاری کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر جو ہے تجارت شروع ہوگی تو برف پگھلے گی تو جو سیاسی معاملات کے حل ہو جائیں گے. اس کا تجربہ جو کچھ ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 10 برسوں میں 2019 تک ہم نے بھارت کو ساتھ $13 ارب کا امپورٹ کیا اور اس کو $3 ارب کا ایکسپورٹ کیا اور $10 ارب ہم نے بھارت کو دے دیے, تجارتی خسارہ اٹھایا. دوسری بات یہ تھی کہ اس نے دشمنی کبھی کم نہیں کی, اور وہ جو اس لیے کہ ہم جب تک بھارت کے اس کو نہیں سمجھیں کہ ان کی سوچ کیا ہے ہم غلطی کریں گے. اس وقت مودی کی جو سوچ ہے اور بھارت کی اس سے پہلے بھی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ بھارت چونکہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اس کی شرح نمو ہم سے 2.5 گنا زیادہ ہے, تو اور اس کی فی کس آمدنی جو کہ 9/11 پہ ہم سے کم تھی آج ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. اور جب ہمارے $9 ارب کا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو بھارت کا $72 ارب کا ایکسپورٹ تھا. آج ہم $25 ارب پر ہیں, بھارت $300 ارب پر ہے. تو دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو آج ریزروس ہیں وہ $20 ارب کے ہیں اور بھارت کے $580 بلین کے ہیں. تو ہندوستان کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, پاکستان کو دہشت گرد کہتا ہے, تو اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہوگی اور وہ خطے کا چودھری بننے کی راہ ہموار کر رہا ہے. اور بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان دشمنی کر کے اس کی معیشت کو تو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ وہاں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہ قربانی اس لیے دے رہا ہے کہ جب وہ خدا نخواستہ خطے کا چودھری بن جائے گا اور پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہی بنا رہے گا تو یہ ان کی حکمت عملی سوچ بالکل واضح ہے. اب جہاں تک کچھ لوگ مثال دیتے ہیں چائنا کی, دیکھیے چائنا اور بھارت کی جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کی مجموعی دنیا بھر سے جو ٹریڈ ہے اس سے زیادہ ہے, $78 بلین, اور ہماری تو ساری دنیا سے تجارت 65 ہے. لیکن وہ یہ لوگ بھولتے ہیں کہ بھارت کا جو تجارت ہے وہ $1000 بلین ہے, تو 7.8% ہے. اگر ہمارا $65 ارب کی ٹوٹل تجارت ہے اور ہم نے خدا نخواستہ بھارت کے زیادہ شروع کر دیا تو کسی وقت بھی بھارت جھٹکا مار کے ہماری ایکسپورٹ روک دے گا
اور ہماری ایکسپورٹ اتنی کم ہے کہ جو مارکیٹ شفٹ کر چکے ہوں گے وہ پھر ہمیں دوبارہ منڈیاں لینے میں مشکل پڑے گی. تو جو چیز بالکل سمجھنی ہے کہ حد درجے دشمنی اور بڑے پیمانے پر تجارت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ کے بجائے اپنی معیشت کی طرف ترقی کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی خرابیاں دور کریں, ٹیکسوں کی دوسری. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اگر بھارت سے بڑے پیمانے پر کرتے ہیں تو معیشت صرف نقصان نہیں ہوگا, اس سے میری ملک کی سلامتی کے لیے خطرات بڑھیں گے. اور کشمیریوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خون پر نمک چھڑکنے کی بات ہوگی. تو یہ اپنا ذہن واضح کر لیں. ہم نے بہت دیکھ لیا 10 سال کی احتجاج بڑھا کے, اب بالکل یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے. بھارت کو پاکستان کو نقصان پہنچا کے اگر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے غربت بے روزگاری کی, وہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بالکل واضح ہے میرے نظر. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب, پروگرام میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری بڑی شدید لڑائی ہے, لیکن دوسری طرف چین اور ہندوستان کے تعلقات بھی ایسے ہی ہیں, لڑائی ان کے مابین بھی ہے, لیکن ٹریڈ وہ بھی کرتے ہیں. شاید صدیقی صاحب کہتے تھے ان کے ٹریڈ کے ویلیوم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ ٹریڈ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہندوستان کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے, ہندوستان کی اکانومی کے اوپر؟ اگر پاکستان ٹریڈ نہ کرے, ہندوستان کسی ایسی بات چیت پہ آ سکتا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے؟ نہیں, دیکھیے اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے ہم بھارت کو صرف 8-10 بلین ڈالر کے اس چکر میں ہم اس کو لا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ہمارے خام خیال ہے. ٹھیک ہے. بھارت کا چین کے ساتھ جو ٹریڈ ہے نا, دیکھیے اس میں دونوں طرف سے ٹریڈ والیومز بہت زیادہ ہیں. اگر چین سے بھارت کچھ لے رہا ہے تو بھارت چین کچھ دے بھی رہا ہے. میرا ہمیشہ سے خیال یہ رہا ہے, سوچتا میں رہتا ہوں کہ بھائی اب بتائیے پاکستان ادر دین را مٹیریل آپ بھارت کو کیا دے سکتے ہیں جو کمپیٹیٹو بھی ہوگا, بھارت صاحب لے گا بھی. اور کل جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, بڑے صحیح بات کی انہوں نے. کل کو اگر آپ اپنی پرانی مارکیٹ سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں اور بھارت کو ٹریڈ سٹاپ کر دیتا ہے تو بھارت نے آپ کو چوک کر دیا اس سے. تو بجائے سے کہ ہم اپنا جو کھانا پینا سب کچھ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, ہم پہلے اپنا گھر کو ٹھیک کریں. ہمیں کاٹن کی اور چینی کی بڑی مسئلہ, پاکستان کاٹن ایکسپورٹ کر رہا تھا باقاعدہ سے, کیوں ہم اس وقت نیچے آ گئے یہاں پر؟ ہمیں اس کو بہتر کرنے کے بجائے اگر ہم چل پڑیں گے باہر سے ٹریڈ کریں گے تو باہر سے ٹریڈ کرنے سے آپ کی پروڈکشن اور نیچے چلی جائے گی, پھر آپ کیا کریں گے اس کو؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو شوگر کا مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنا کریٹ کیا ہوا مسئلہ ہے, اس میں نہ کسی اور کا کمال ہے, یہ تو ہم اپنے انتہائی کمال سے ہم اپنے آپ کو یہاں پر لے آئے ہیں. اس میں بھارت سے چینی لینے کے بعد پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کو آپ اپنے کسان کو مار دیں گے, اپنی انڈسٹری کو بٹا دیں گے, آپ اپنے حالات ٹھیک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. قبل اس کی کہ ہم بات جوڑیں بھارت کی طرف. بھارت اور چین کی مثال پاکستان اور بھارت میں لاگو نہیں آتی. اگر بھارت چین سے درآمد کو روک دے گا تو نقصان بھارت کا ہوگا. اس لیے بھارت چین سے اس وقت بجائے باوجود اس کے کہ ان کے بے انتہا آپس میں ان کے مسائل بھی ہیں, لیکن تجارت نہیں ختم کر سکتا. امریکہ دیکھ لیجیے, اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی سی اکانومی ہے, دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, وہ چین سے اپنی تجارت بند نہیں کر سکتا. تو یہ پاکستان کی کمپلشن, ہم اپنے آپ کو اپنی جو ڈائریکٹ ہے نا, ہم اس کو زبردستی بھارت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. لیکن جنرل صاحب وہی چیزیں جو ہم ہندوستان سے یہاں منگوانا چاہتے ہیں تھرو واگا بارڈر, وہ دبئی جاتی ہیں, دبئی سے ہم پاکستان امپورٹ کر لیتے ہیں. انڈین اشیاء تو آتی ہیں پاکستان اس طریقے سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ اپنی چیزیں کیوں نہیں بہتر کرتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں بن رہی جو ہمیں بھارت سے لانی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بتا دیجیے آپ اس کو. اور کون سی, دیکھیں بھارت کو ہم پہ ایج ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہ لانا شروع کر دیا تو پاکستان کے جو اندر تھوڑی بہت چانسز ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ڈیولپ ہونے کے, وہ بھی بیٹھ جائے گا. آپ ٹوٹل ٹیکسٹائل پہ آپ کے دار مدار ہے, یا اگر آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹس تھیں اس میں آ جا کے آپ کا صرف رائس رہ گیا ہے, باقی آپ کی کاٹن بھی بیٹھ گئی ہے, آپ کی جو شوگر ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے اس پہ؟ آپ کا اپنے مسائل زیادہ ہیں کہ بھارت سے تجارت سے وہ مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر رفعت صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, مودی صاحب نے خط بھی لکھ دیا 23 مارچ کے حوالے سے, پھر خط کا جواب بھی چلا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. ان حالات میں کیا برف پگھلتی نظر آتی ہے؟ کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے مابین؟ جی دیکھیے نصرت ملک صاحب, یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ مودی صاحب نے جو پاکستان کی جو نیشنل ڈے کے اوپر جو پیغام تہنیت بھیجا ہے, اس کے اندر ایک لائن بڑی واضح ہے کہ
पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक टेरर फ्री और हॉस्टिलिटी फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, यानी वो ओनर्स इस बात का पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको जवाबन ये खत लिखा तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया जिसको वो बड़े अरसे से 2018 से वो कहते चले आ रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान एक कदम भी बढ़ाएगा हम 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान की तरफ से जो कश्मीर के ऊपर मजालिम का सिलसिला जारी है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो उनकी एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम एजेंडा है, उसको जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो ये सारे इकदाम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स करने के ऊपर आमादा नहीं होता तो दोनों ममालिक के दरमियान ना तल्लुकात के अंदर बेहतरी आ सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों ममालिक ने इस बात पे बड़ी शादियाने भी बजाए कि बड़ी खुशी का इजहार भी किया कि LOC के ऊपर जो मुआहदे की तजदीद है वो DGMOs के हवाले से वो हुई, उसको हमें वेलकम करना चाहिए क्योंकि जब तक गन साइलेंट नहीं होगी। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो बहिमाना पॉलिसी उन्होंने कश्मीर के हवाले से, मजालिम के हवाले से जो उन्होंने रवा रखी हुई है, उसके अंदर जब तक तब्दीली नहीं आएगी तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो कभी भी नामुल नहीं हो सकते। आप समझते हैं कि LOC पर जो जंग बंदी है वो माशी नुक्ता नजर से है, कोई बड़े किसी डायलॉग का आगाज नहीं है? जी, वो तो एक CBM है ना, और ये जो सीज फायर का माहदा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये 2003 के अंदर हमने इनके साथ तय किया था और फिर हमने देखा कि 2003 से लेके खासतौर पे 2014 से लेके 2019 तक जो है वो तकरीबन 7000 डॉक्यूमेंटेड वायलेशन जो है कि हिंदुस्तान ने इस हवाले से किए हैं। उसमें बालाकोट भी शामिल है, उसके अंदर बहुत सारी पाकिस्तान के ऊपर हमला भी शामिल है, एक फदाई हमला पाकिस्तान की हवाले से, और धमकियों का सिलसिला हिंदुस्तान जारी रखे हुए है। तो जब तक हिंदुस्तान का ये जो रिटोरिक है जो कि एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम रिटोरिक है, उसके अंदर जब तक कोई तब्दीली नहीं आती तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्लुकात को मामूल रखना ये कोई खुशाइन बात नहीं है। और मैं आखिरी पॉइंट आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं इन चीज़ों को बड़ी क्लोजली स्टडी करता हूँ कि हिंदुस्तान की इस वक्त जो है वो नॉन ट्रेड जो टैरिफ्स हैं उसके अंदर हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड लिबरल पॉलिसी है उसके अंदर उन्होंने सारी की सारी ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ रिस्ट्रिक्ट की हुई है। अगर तल्लुकात नामुलाइज भी हो जाएंगे तो पाकिस्तान को इस बात पे इशरार करना चाहिए कि इंडियन शुड ब्रिंग डाउन दीज नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स के हवाले से। जब तक वो उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे, जब तक कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान को मुहैया नहीं करेंगे तो तल्लुकात के अंदर बेहतरी जो है वो वक्ती तौर पे तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है, लेकिन परमानेंट पीस के हवाले से जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान की पॉलिसी के अंदर रिवर्सल नहीं होगा तो किसी किस्म की तल्लुकात की बेहतरी नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, ये जो ट्रेड बैरियर की बात कर रहे हैं डॉक्टर रिफत साहब, उसमें यह भी है कि देखिए इंडिया ने पाकिस्तान से जो चीज़ें दरामद होती हैं उस पर 200% टैक्स आयद किया हुआ है। इन हालात में अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ट्रेड होती है इस टैक्स ड्यूटी के साथ, तो ट्रेड पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो कारोबारी लोग होंगे उनको सूट ही नहीं करती। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें भी कोई लचक आ सकती है? फिर जो इतनी बड़ी टैक्सेशन है पाकिस्तान से चीज़ें जाने वालों पे, ये कैसे मुमकिन होगा कि ट्रेड बैलेंस हो सकेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, यूटिलिटीज़ के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा हाई है, हमारी लेबर की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं है, हमने उनको हुनरमंद ये स्किल प्रोवाइड नहीं की। मगर बुनियादी इशू वही है, मेरे ख्याल से ये इशू है ही नहीं। मेरा इशू ये है कि इंडिया का जो ट्रेड है एनुअल 1000 अरब डॉलर, हम अगर उसके साथ 5-6 बिलियन डॉलर का कर लेते हैं तो उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बुनियादी तौर पर मैं दोबारा कहूँगा कि हिंदुस्तान की सोच ये है कि अगर उनके पाकिस्तान दुश्मनी करके अगर वो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसकी वजह से उनके थोड़ी बहुत गुर्बत बढ़ रही है तो वो इस कीमत को अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चूँकि उनको इस खत्ते का चौधरी बनना है और हम जो है वो हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमें हिंदुस्तान की ट्रेड को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो बुनियादी नुकता है भारत का। हमें तो ये देखना चाहिए कि हम
معیشت کو कैसे ठीक करें, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे ठीक करें, हम वो दूसरे ममालिक जो दुनिया भर के हैं उनके साथ ट्रेड बढ़ाने की बात करें. तो ये तो हमारी $25 की एक्सपोर्ट है, क्या कर लेंगे इंडिया को, हम क्या नहीं कर लेंगे. तो मेरा अपना ख्याल ये था कि सिक्योरिटी को समझें, सिक्योरिटी खतरात को समझें, भारत के अज़ाइम को समझें. ये बहुत छोटा इशू है, क्या हमारे पर वो ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं या कम लगाते हैं. मैं तो फिर कहूँगा, एक ही जुमला दोहराता हूँ, हद दर्जे दुश्मनी और बड़े पैमाने पर तिजारत को पागल ही करेगा. जबकि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए FATF भी यूज करता है, OIC में भी चला जाता है, पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमले भी करता है, हमें दहशतगर्द मुल्क भी कहता है, इस्लाम को दहशतगर्द मजहब भी कहता है, और हमें हर किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. तो हमें अपने दुश्मन से होशियार रहकर अपने दुनिया की मार्केट बहुत बड़ी वसी है, उसको देखें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएं. तो कोई दुनिया की ताकत मेरे मुल्क की ग्रोथ को रोक नहीं सकती. हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियलिटी है. डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बड़ी मुख्तसर बात करेंगे कि क्या चीनी और कॉटन, पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते उसके बावजूद हम हिंदुस्तान से इंपोर्ट करने की बातें करते हैं या बाहर से लाने की बातें करते हैं, अपने मुल्क के अंदर इन कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती. प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद. जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर बचा है, ये फरमाइएगा कि चीनी की कीमत बढ़ती है, हम हिंदुस्तान की तरफ देखना शुरू होते हैं, कॉटन की कीमत बढ़ती है और कॉटन की कमी होती है, हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, फिर उस पर हम पॉलिसी भी बना नहीं पाते. आखिर हमारे यहाँ होता क्यों है, कंट्रोल हम क्यों नहीं कर पाते कीमतों का. देखिए, बेसिकली हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाही की तरफ लेके आ गए हैं. आपकी 1.5 करोड़ जो बेल्स थी कॉटन की होती थी आपकी, उसका आपने उसका वजन कम किया, उसके बावजूद इस वक्त आप 50,000 बेल्स पे आ गए हैं, 50 लाख बेल्स पे आ गए. पाकिस्तान की अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही. आप अपनी एग्रीकल्चर को ठीक करें, फॉर गॉड सेक. आपके पास एग्रीकल्चर होगी, आप कॉटन होगी, आपकी टेक्सटाइल भी बेहतर होगी, आपके जॉब्स भी मिलेंगे लोगों को. आपकी इंडस्ट्री ही सिर्फ एक काम कर रही है, वरना आप बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपकी जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप लोगों का शेयर कितना है हमारी पूरी तैयार. तो हमें एक सेक्टर को लेके चाहिए, आपको क्विकर रिटर्न है आपके, इसके बाकी इकोनॉमी को साथ साथ आप इम्प्रूव करते रहिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को खुदा के लिए ठीक करें आप, वरना आपके लिए मसाइल और बढ़ते जा रहे हैं, दिन दिन कम नहीं हो रहे आपके. ठीक है डॉक्टर रिफत साहब, क्या हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी नहीं है कि कीमतें हमसे कंट्रोल नहीं होती, फिर हम अपनी पॉलिसी में लचक लाने की बातें करते हैं, फिर हम हिंदुस्तान की तरफ देखना शुरू होते हैं. चीनी की कीमत जिस तरह बढ़ी है, जिस तरीके से बाकी अशिया जरूर की चीज़ें बढ़ रही हैं, ये तो हुकूमत की नाकामी है. जी बिल्कुल, ये हुकूमत की पॉलिसियों की, इकोनॉमिक पॉलिसियों की बिल्कुल नाकामी है. और ये भी आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने एक जो कमीशन बनाया था शुगर माफिया के हवाले से, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी अब वो करने जा रहे हैं. अब पता नहीं वो कार्रवाई किस हद तक जो वो कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन ये हुकूमत की अपनी माशी पॉलिसियों की जो गलत रविश है, उसका एक बहुत बड़ा एतराफ़ है कि हमने अब हम ये आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट ये है कि चीनी हम हिंदुस्तान से मंगवा लें तो उससे हमें 15 या 20 रुपए जो है वो केजी के हिसाब से वो फर्क पड़ जाएगा. लेकिन मसला ये है कि ये कीमतें जब 70 रुपए पाकिस्तान के अंदर पर केजी की कीमत थी, तो ये बढ़ के इस वक्त 125 कैसे और क्यों हुई. तो ये हमने एक आर्टिफिशियल बुहरान जो है वो पैदा किया, और उस आर्टिफिशियल बुहरान को हल करने के लिए हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं. तो इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते, इस तरीके से आपकी ज़राअत नहीं चला करती, इस तरीके से आपकी फूड सिक्योरिटी का जो इशू जो है, तो कल को पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खासा अगर टमाटर महंगे हो जाएं या प्याज महंगे हो जाए, तो फिर हम भारत से वो मंगाने की कोशिश करेंगे. हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी पैदा करने की बड़ी सख्त जरूरत है, और इसके ऊपर हमें काम करना होगा. डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ज़री मुल्क, बार बार हम कहते हैं हम ज़री मुल्क हैं, हमारा सारा इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद ना हमसे चीनी की कीमत कंट्रोल होती है, ना कॉटन हमसे संभाली जाती है, और तमाम उन चीज़ों में जिसकी हम बात करते हैं हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं. तो ये कीमतें जो बढ़ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि कोविड-19 के वबा के दौरान भी जिन लोगों के पास इख्तियार है, जिनके पास खजाने की कुंजी है, उन्होंने अपने मुफाद में फैसले किए हैं, मुतासरीन के मुफाद में नहीं किए. मगर मसला हमारा ये है कि एग्रीकल्चर का आपने नुक्ता उठाया है. मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ कि जो कुछ हमारी सिचुएशन है उसमें एग्रीकल्चर की GDP में 5 गुना इजाफा हो सकता है, 5 टाइम्स.
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو 12 کروڑ لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب آ جائے گا. تو ایک تو یہ ایگریکلچر کے لیے ریسرچ کریں, پانی, بیج, کھاد, سب نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ اب ہمیں جب تک آئی ٹی اور انجینئرنگ ان کی جو ایکسپورٹ ہے دنیا میں, اس کا حصہ ٹوٹل ایکسپورٹ میں 50% ہے, ہمارا تقریباً 0 ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایگریکلچر کو ترقی دیں عام آدمی کے لیے, اور آئی ٹی اور انجینئرنگ پہ جو ہے وہ توجہ دیں. اب آپ اس میں ٹیکسٹائل میں کتنا حصہ لے لیں گے, آپ کو بڑا فرق نہیں پڑنے والا ہے. جب تک یہ تبدیلی نہیں لاتے جو پاکستان کے پاس ٹوٹل پوٹینشیلٹی ہے الحمدللہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم خطے کا تیز رفتار ترقی کرنے والا خوشحال ملک بن سکتے. پالیسی کو تبدیل کریں اور عوام کو بیدار کریں تاکہ وہ حکومت پر پریشر ڈالیں. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا, اور ہم جو ہے طاقتور طبقوں کو نواز رہے ہیں. جب آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے, منافع خوری کریں گے, اسمگلنگ کریں گے تو قیمتیں تو بڑھیں گی, پھر آپ انڈائریکٹ لگائیں گے. تو پالیسیوں کو بدلیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ہماری ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. بڑی اہم بات کی کہ جب تک آپ ذخیرہ اندوزی کو نہیں روکیں گے, حکومت نہیں روکے گی, اس وقت تک چیزوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا سکتی. چھوٹی سی مثال تھی کہ اومنی گروپ کی 7 شوگر ملیں سندھ کے اندر, لیکن چونکہ ان کے اکاؤنٹس منجمد تھے اس لیے انہیں چینی بنا کر فوری چینی مارکیٹ میں بیچنی تھی, اور وہ مارکیٹ میں چینی بیچ رہے تھے. دسمبر سے لے کے مارچ تک 4 ماہ کے دوران جب تک ان کی ملیں چلتی رہیں اس وقت تک چینی 78 اور 80 روپے میں رہی. لیکن جو ہی وہ چینی ان کی ملیں بند ہوئی اس کے بعد سے چینی کی قیمت چڑھنا شروع ہوئی. گویا اس لحاظ سے اگر فوری طور پہ چینی مارکیٹ میں لائی جائے یا حکومت کنٹرول کرنا چاہے, مل مالکان کے ساتھ مل کے, تو چینی کی قیمت بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے. ہمیں ہندوستان کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیجیے, اللہ حافظ.